لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري صحابتهم ومنكري زيارتهم ومنكري سيادتهم ومنكري ولايتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري عطشهم أجمعين من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف صلوات بر محمد۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، عشرہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے اور شکر پروردگار عالم کہ مناقب آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مصائب کا طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں ہے، اور مسلسل آپ کی حاضری ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس اور تیسری سے چوتھی مجلس زمین پر یوں ہی ہے کہ جیسے اللہ زمین پر رہنے والے عزاداروں کو جنت میں رہنے کی تیاریاں کروا رہا ہو۔ معزز سامعین کرام، ظاہر ہے کہ میڈیا مختصر ہو لیکن معتبر ہو، تعداد نہ ہو لیکن استعداد ہو، کوانٹٹی نہ ہو لیکن کوالٹی ہو، تو بات کرنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے اور آپ کو سننے میں بھی بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عشرہ مجالس جو پہلی مجلس آج کی ہے، معرفت نورانیہ اور ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا قدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذیل میں باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی تقریر تعارفی تقریر نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی تقریر ہی ہمارے لیے آخری تقریر کی شکل میں ہے، تو اسے آخری ہی سمجھ کے سنیے گا، پہلی تقریر سمجھ کے نہ سنیے گا۔ اب جو ہمارے مومنین ہیں اور برادران ہیں جو آئیں گے ان کا انتظار بھی کیا جائے گا، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا بھی انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مجلس کا تعلق کربلا اور غدیر سے ہے، اور کربلا اور غدیر سے ہے تو جو آگے نکل جاتے ہیں انہیں پیچھے بلایا جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے طیور افکار کی معراج کو دیکھنے کے لیے پہلا جملہ ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک روانہ کر رہا ہوں۔ چادر تطہیر کے سائے میں منقار معرفت سے اسے چن لیجئے گا، چاہے جو قیمت لگائیے ہمارے اور آپ کے رئیس مسلک جعفریہ مخبر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد
छठे इमाम से किसी ने सवाल किया कि मौला करबला क्या है। यहीं से आपको बताना है कि रविश इदराक और रविश इरफान पर कितनी तेजी से आप मेरे साथ चल सकते हैं, वरना मेरा अपना मुकद्दर जो बात ना पहुंचा पाया। रईस मसलक जाफरिया छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला ये बताइए कि करबला किसे कहते हैं। इमाम ने फरमाया करबला गदीर को भुलाने का नतीजा है। काश में जुमला वाज़ेह हो जाता। इमाम का फिक्रा है, हमारा और आपका फिक्रा नहीं है। इमाम ने फरमाया, इमाम फरमाते हैं कि करबला गदीर को भुलाने का नतीजा है। अभी आप नहीं पहुंचे, किसी इमाम से किसी ने सवाल कर दिया कि ये जुलूसों को घर से बाहर मैदानों में क्यों लाया गया। इमाम ने फरमाया इसलिए हम मैदानों में जुलूस अज़ा को लेकर आए ताकि तुम गदीर की तरह करबला को न भुला दो। काश का जुमला वाज़ेह हो जाता जो मैं कह रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मैंने चिल्ला कमान में तीर यूं ही नहीं जोड़ा है, बल्कि निशाना सामने है, इसलिए मैं तीर चलाना चाह रहा हूँ। और अगर आपकी फिक्र नजर तक जाए तो तीर अपने हदफ तक जाए। मैं पानी बढ़ा रहा हूँ, वो नशेब खुद तलाश कर लेगा। छठे इमाम ने क्या फरमाया, करबला गदीर को भुलाने का नतीजा है। और एक इमाम ने मासूम से जब पूछा गया कि जुलूस अज़ा को बाहर क्यों लाया गया, तो इमाम ने फरमाया ताकि तुम गदीर की तरह करबला को न भुला दो। तो इमाम के ही फिक्रे से इस्तेफादा करता हूँ। छठे इमाम का कहना है कि करबला गदीर को भुलाने का नतीजा है। और ये मजलिस हुसैन किसकी निस्बत में है, का करबला की निस्बत से मजलिसें हो रही है और करबला गदीर को भुलाने का नतीजा है। तो फिर मुझे कहने का हक है कि मजलिस हुसैन इधर उधर की बातों के लिए नहीं है, गदीर याद दिलाने के लिए है। आज के बाद वाज़ेह हो जाए जो कह रहा हूं। सलावत करिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बाबा। देखिए रईस मसलक जाफरिया का फिक्रा है और छठे इमाम ने फरमाया, और मुझे ये नहीं देखना कि कितना मजमा आया है और कितना आने वाला, लेकिन जितने आ गए हैं उनकी रूह की ग़िज़ा मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, न जाने कितने ऐसे ज़ायरीन हैं जो इस वक्त अभी करबला जाने वाले हैं, लेकिन आज पहली ही मजलिस में एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जबरदस्ती किसी को खींच कर आप अपनी तरफ लेकर मत आइए, इसलिए कि कंकर पत्थर जमा करने के लिए हुसैन ने नहीं कहा। काश के जुमला वाज़ेह हो जाता। जबरदस्ती किसी को लेकर ना आइए, इसलिए कि कोई जबरदस्ती ना हुसैन तक आ सकता है, ना इस्लाम के सर्किल में, ना विलायत के दायरे में आ सकता है, और ना अली की विलायत को कबूल कर सकता है। किसी को जबरदस्ती खींच के न लाया जाए, वो बेचारा मजबूर है जब उसकी ग़िज़ा ही पाक नहीं है। काश के जुमला वाज़ेह हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं हदीस से साबित करूंगा, तवज्जो रखिएगा। और माशाअल्लाह यहाँ पे तो रिकॉर्ड हो रही है मजलिस और हमारी बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूँ। सबको जबरदस्ती खींच कर आज पहली मजलिस में कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ। खींच कर जबरदस्ती न लाओ, इसलिए कि कोई जबरदस्ती अली की विलायत को कबूल नहीं करेगा और कोई जबरदस्ती हुसैन की आज़ादारी नहीं करेगा। इसलिए कि हुसैन ने कंकर पत्थर जमा करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि हुसैन ने यह तरबियत दी है कि अगर कोई कोयला हबश से आ जाए तो तरबियत करके उसे फिज़्ज़ा बना दो। आज का जुमला वाज़ेह हो जाता जो कह रहा हूं। सलावत पर यह इस्मत अहले बैत पर बाआवाज़ बना। जबरदस्ती किसी को लाया या जबरदस्ती हदीस कुदसी का मैंने तर्जुमा भी नहीं किया, और मैं चाह रहा हूं कि आज की मजलिस में कुछ मैसेजेस हैं जो हमारे नौजवानों तक, हमारे यूथ तक पहुंच जाए। ये जो आजकल हमारे यहाँ जो खराबियां कौम में पैदा हो गई कि जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं, और जबरदस्ती वो कलमा विलायत का नहीं पढ़ना चाहता, वो आजादारी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी खींच के लाया जा रहा है। नहीं, चलो हुसैन की मजलिस में चलो। बेचारे की मजबूरी है, खून ताहिर नहीं है, ग़िज़ा पाक नहीं है, तो वो
یہاں تک آ نہیں سکتا، لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ زبردستی وہ آ جائے. لیکن آج حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اور اسے سمجھ لیجئے گا اور میری باتوں کو باہر والوں تک پہنچا دیجئے گا. عزیزان گرامی، کوئی زبردستی نہ عزاداری کر سکتا ہے، نہ زیارت قبر حسین کر سکتا ہے، نہ علی کی ولایت کو قبول کر سکتا ہے. تو یہ زبردستی کیوں کی جا رہی ہے؟ کہا یہ زبردستی کی محنت ہے، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ زبردستی لانے والی خرابیاں ہماری قوم میں کب سے شروع ہو گئی؟ مجمع کم ہے لیکن سننے والے ہیں، اور آپ کی سماعتوں پر اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے. میں یہ تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جو قیمت لگا لیجیے گا. یہ ہماری قوم میں خرابی اس دن سے پیدا ہو گئی کہ کوئی عزاداری نہیں کرنا چاہتا، زبردستی کروا رہے ہیں. کوئی نہیں آنا چاہتا، زبردستی لے کر آ رہے ہیں. کوئی علی کی ولایت قبول نہیں کر رہا ہے، زبردستی لا رہے ہیں. یہ خرابی اس دن سے پیدا ہو گئی جب سے لوگ یہ بھول گئے کہ دین پہنچانا ہے یا دین منوانا ہے. بھائی کاج کے بعد واضح ہو جاتی ہے. ایک سلامات پڑھیے محمد و آل محمد. صاحب ان دو چیزوں کے اوپر اگر غور کر لیجئے تو بہت اہم بات میں نے کہی ہے، اور یہ کوئی سیاق و سباق سمیٹ کے لفظوں کا جال و خطابت کی چال والا جملہ نہیں ہے. یہ مبنی بر حقیقت بات ہے جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. اور جب تک حدیث معصوم سامنے نہ ہو ہم اپنا قیاس آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ایتھارٹی نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اور ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ زبردستی اپنی ذہنیت کی اپج آپ کے حوالے کریں. میں نے کہا کہ لوگ اس وقت زبردستی لوگوں کو لانے لگے اور کنکر پتھر جمع کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ بھول گئے کہ دین پہنچانا ہے یا دین منوانا ہے. میں کتنی بار یہ جملہ پڑھوں؟ دین پہنچانا ہے. ایک سوال کروں آپ سے، اتنے خطبہ کو سنتے رہتے ہیں آپ، دین پہنچانا ہے یا دین منوانا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. میرے سرکار دین پہنچانا ہے، دین منوانا نہیں ہے. اور اگر آپ کو نہ یقین آئے تو میں ایک واقعے سے اس بات کو ثابت کر دوں. ایران سے لگا ہوا ایک ملک ہے آذربائیجان، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ پہنچ گیا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے. اب جو لوگ عالم تذبذب میں ہیں منزل یقین میں آ جائے، اس لیے جملہ صرف کر کے واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ فرش ازا شک کی نجاست نہیں دیتا، یقین کی پاکیزگی عطا کرتا ہے. آج کے بعد واضح ہو جائے، اسی لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے. اگر منوانا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا. بھائی کہاں سو رہے ہیں آپ؟ مولا آپ کو آباد. اگر منوانا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا، لیکن ایک کم 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد سردار انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد امامت کا سلسلہ رکھا، اور ایک امام کو پردہ غیب میں یوم معلوم تک رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین زبردستی منوانا نہیں ہے بلکہ دین پہنچانا ہے. اور یہ بات واضح کیسے ہوگی؟ کہ آذربائیجان ایران سے لگا ہوا ملک ہے، وہاں سے کچھ لوگ آئے، میں پڑھ کے خاموش ہو جاؤں گا، آپ سمجھ کے بولتے رہیے گا، میری قسمت جو بات پہنچا لے گیا. آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ علی نے فوراً کہا خوش آمدید، موسٹ ویلکم، ہم نے کب تمہیں منع کیا ہے؟ تم آؤ، اگر قبول کرنا چاہتے ہو تو اسلام میں آ جاؤ. یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، جملے کی لاج رکھیے گا، اگر حر جیسا ایک قطرہ آ جائے تو 3 سمندر استقبال کو جاتے ہیں. بھائی آپ کی سماعتوں کی بڑی تعریف سنیے، مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے گا. اگر حر جیسا ایک قطرہ آ جائے، اب میری خطا نہیں ہے، مجمع ہے یا نہ ہے، جتنے بیٹھے ہیں اتنے بہت معتبر ہیں، توجہ فرمائیے گا. اگر حر جیسا ایک قطرہ آ جائے تو 3 سمندر، بڑا معنی خیز جملہ تھا، 3 سمندر استقبال کے لیے جاتے ہیں. تو علی نے کیا کہا؟ توجہ، اٹینشن ہو کے سنیے. علی نے کیا فرمایا؟ کہ موسٹ ویلکم، خوش آمدید، ہم نے تمہیں کب منع کیا؟ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ. جیسے ہی علی نے کہا، ابھی بات واضح ہو جائے گی کہ زبردستی منوانا ہے یا دین پہنچانا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، علی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اب جیسے ہی علی نے یہ فقرہ کہا، آنے والوں نے لگائی شرط اور کہا یا علی مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہمیں، ہمارے یہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، سردی بہت ہوتی ہے، اگر ہمیں تھوڑی سی، ہم کہاں سو رہے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں،
جتنے ہیں کم از کم اتنے بولے مولا آپ کا آباد. اگر ہمیں تھوڑی سی توجہ رکھے گا اس مجلس کا تعلق غدیر خم کے میدان سے ہے تو دکھایا بھی جائے گا, سنایا بھی جائے گا. تو آپ دیکھتے رہیے گا. اگر تھوڑی سی پینے کی اجازت دے دیں, پتہ نہیں آپ کہاں تک جا کے سنیں, لیکن میری نظر میں مولا کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے جو فلسفی آف اسلام کو سمجھا رہا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا ہماری ایک شرط ہے, ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن ہمیں تھوڑی سی شراب پینے کی اجازت دے دیں. جو علی اب تک کہہ رہا تھا مسلمان ہو جاؤ, جیسے ہی انہوں نے اپنی شرط کا اسلام چاہا, علی نے پلٹ کے کہا تم سے کس نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. میں کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. مولائے متقیان کانسیپٹ کو سمجھیے گا, لاجک نہ ہو تو نہ بولیے. بات واضح ہو گئی کہ دین پہنچانا ہے. زبردستی بچوں سے کہہ رہا ہوں, دین منوانا نہیں ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے ہیڈ کوارٹر کو توحید کی لغت میں ابو طالب لکھا جاتا, اور اگر یہاں سے پیغام خیر نہ پہنچایا جائے تو پھر کہاں سے پہنچایا جائے گا؟ کہ دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. جیسے ہی انہوں نے اپنی شرط کا اسلام چاہا تو علی نے کہا تم سے کس نے کہا مولا کے ایک ایک فقرے پہ کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں. مولا کے ایک فقرے نے پوری فلسفی آف اسلام کو سمجھا کے رکھ دیا کہ دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے کہ آپ حلال کو حرام کر دیجئے. تھوڑا سا جاگیے گا, آپ کی فکر نجف تک, تیر اپنے ہدف تک. ہاں, پانی میں باہر آؤں, نشیب خود تلاش کر لے گا. حلال کو حرام نہیں کیا جائے گا, حرام کو حلال نہیں کیا جائے گا. آپ کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا, بلکہ دین پہنچائیے. ایک جملہ کہوں, اگر بات پہنچ جائے تو قیمت دے دیجئے گا, ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا. زبردستی نہ لے کے آؤ, اپنی اذان میں وہ اثر پیدا کرو کہ جب یہاں سے اذان حق دی جائے تو حر جیسا نمازی مصلی عشق پر آ جائے. میں کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جب اذان عشق دی جائے تو حر جیسا نمازی مصلی عشق پہ آ جائے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. اب چونکہ آپ نے یقین دلا دیا, اب یقین کے بعد کی منزل اطمینان کی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا اطمینان بھی دلائیے کہ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں یہ حقیر فقیر عبد ذلیل سراپا تقصیر پہلی مرتبہ کچبچ بیان طالب علم آپ کے سامنے ہوا, اور اس خیمہ نثر میں پہلی مرتبہ میرا خطاب ہے, ورنہ نظم کے خیمے میں تو ماشاءاللہ آپ کو میں دیکھ ہی چکا ہوں. آپ ایک ایک لفظ پہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ متدین افراد, صاحبان لیاقت و استعداد, شہ سوار اسپِ علم, علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے, باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے موتی چننے والے, والا آپ کو آواز, یہ سارے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. اور سنیے گا, جہاں تک لے جا رہا ہوں اسے ذرا سا محسوس کیجئے گا کہ دین ٹکڑوں پہ مجلس نہیں پڑھتا ہوں, اور میرا مزاج نہیں ہے. اور ایک پورا میسج ہے جو آپ کے حوالے کروں گا, چاہے سیاق و سباق سمیٹ کے لب لباب نتیجہ رزلٹ نقطہ 40 منٹ میں دوں یا 45 منٹ میں, لیکن موضوع سے بات کر رہا ہوں. جب بات چھڑ گئی ہے تو یہاں میں مکمل کر رہا ہوں کہ دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. آگے چلیے, بڑا لطف آئے گا. کیوں زبردستی نہیں منوانا ہے؟ کیونکہ میرے سامنے حدیث ہے, کوئی زبردستی نہ حسینی ہو سکتا ہے. بھائی توجہ, نہ کوئی زبردستی ظاہر حسین ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہ رسول سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حدیث موجود ہے, اور حدیث کیا ہے؟ من اراد اللہ بہ الخیر. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے. سرکار کی حدیث ہے, من اراد اللہ بہ الخیر,
قذفا فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. کاش کے جملہ واضح ہو جائے. بھئی یہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا. ترجمہ ایک ایک لفظ کا کروں گا. من اراد اللہ بہ الخیر. جو ابھی کربلا جا رہے ہیں نا, جو زیارتوں پہ گئے ہیں, آج گئے ہیں, اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے, شہزادی شرف قبولیت عطا فرمائے. جو جا رہے ہیں ان کی زیارات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جو نہیں گئے ہیں ان کو عتبات عالیات کی زیارات سے مولا مشرف فرمائے. اور جو جا چکے ہیں بار بار روزے کی زیارت کو جائیں. بس آپ اس کو سمجھ لیجئے گا کہ نہ کوئی زبردستی حسینی ہو سکتا ہے, نہ کوئی زبردستی ظاہر حسین ہو سکتا ہے. کہا کیوں کرتاج کربلائی, کیا یہ خطابت کی چال لفظوں کا جال ہے؟ کہا نہیں, حدیث رسول ہے. کہا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, من اراد اللہ بہ الخیر قذفا فی قلبہ, دیکھنا میری طرف, قذفا فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. رسول نے فرمایا اللہ جب کسی کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے حسین کی محبت. میں کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. کیا فرمایا رسول نے؟ من اراد اللہ. صاحب دیکھیے زبردستی کچھ لوگ ابھی بھی ٹکٹکی باندھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں, دیدے پتھرانے سے پہلے جامع ولایت ان کے لبوں تک پہنچا دوں تاکہ شہرگ حیات پہ ولایت کی چادر تن جائے تو یہ خبر نہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے, بس یہ خبر ہو کہ اندر علی کی ولایت سنائی جا رہی ہے. عزیزان گرامی, کیا رسول نے فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذفا فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ, کہ اللہ جب کسی کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کون؟ آپ نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی مفتی نہیں, بلکہ کون؟ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کو خیر عطا کرنے کا, قذفا ڈال دیتا ہے, انڈیل دیتا ہے, فی قلبہ, اس کے قلب میں حب الحسین, حسین کی محبت, وہ حب زیارتہ, اور زیارت قبر حسین کی محبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اپنی مرضی سے آزادار ہو سکتا ہے, نہ ظاہر حسین ہو سکتا ہے. پچاس کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مطلب کیا ہے صاحب؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے, آپ نہیں. کتنی بار کہوں یہ جملہ صاحب, حدیث فہمی کو ذرا تبرک میں مانگا کیجئے, بھیک مانگا کیجئے آل محمد کی چوکھٹ سے, تاکہ حدیث فہمی کا شعور عطا کر دیں آل محمد. اور آل محمد نے فرمایا, خود معصوم نے فرمایا کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کو خیر عطا کرنے کا, ایک جملہ میری زبان پہ ہے, آپ کی امانت ہے, چاہے جیسے قبول کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بتا رہی ہے کہ محبت حسین خیر ہے, زیارت قبر حسین خیر ہے. اور الحمدللہ یہ نعرہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, حی علی خیر العمل. آئے ہائے, کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کیا. صلوات کریے محمد و آل محمد. کم از کم بچے کی آواز پہ ہی آواز ملا دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج ولنادائہم اجمعین. کیا فرما رہی ہے حدیث؟ کیا کہہ رہی ہے؟ میری دیکھیے گا حدیث کیا کہہ رہی ہے. من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. ایک بات بتائیے, یہاں پہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے, لیب میں نیا فارمولا اس وقت قبول ہوتا ہے جب پہلے اس پر کوئی پریکٹیکل موجود ہو. کاش کے بات واضح ہو جائے. لیب میں کب قبول ہوگا؟ کہ جب کوئی پریکٹیکل موجود ہو. تو اگر رسول نے فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ, اللہ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو خیر عطا کرے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور قبر امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, لاج رکھیے گا. اس کا مطلب یہ حدیث بتا رہی ہے
کہ حسینی ہونا، عزادار ہونا ہما شما کی اوقات نہیں ہے جب تک خدا صلاحیت نہ عطا کر دے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، جب تک خدا صلاحیت نہ عطا کر دے، اور صلاحیت کون دیتا ہے؟ خدا عطا کرتا ہے کہ تم حسینی ہو جاؤ، تم عزادار ہو جاؤ، اور تم ظاہر حسین ہو جاؤ۔ کربلا ڈالر سے نہیں جایا جاتا، ذرا سا جاگنا، کچھ کہہ رہا ہوں، کربلا پیسوں سے نہیں جایا جاتا، قبر زیارت امام حسین پہ ہاں پیسوں سے ڈالر سے نہیں جایا جاتا، بلکہ ارادہ لے جاتا ہے۔ بھائی بات واضح ہو جائے، کیا لے جاتا ہے؟ کا ارادہ لے جاتا ہے۔ اور مجلس کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مجلس بھی پیسوں سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ارادے سے ہوتی ہے۔ کاش کے کرتاج کربلا یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ لاک ڈاؤن میں الحمدللہ آپ کے ہاں عزاداری رکی نہیں ہے، آپ کے ہاں عزاداری ہوتی رہی۔ یہ 2 سالوں میں اللہ نے بتا دیا اور سمجھا دیا کہ پیسوں سے، اختیار سے، اقتدار سے، اتھارٹی سے اور پد مل جانے سے عزاداری نہیں ہوتی ہے بلکہ ارادے سے عزاداری ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کووڈ-19 میں جنہوں نے اپنے اقتدار کے دم پہ حسین کی مجلس کرانا چاہی وہ نہیں کرا پائے، جنہوں نے حسین کے بھروسے کر لی۔ آج کے بعد واضح ہو جانے کا عزیزان گرامی توجہ، سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ من اراد اللہ ہو گئے، میں اپنے موضوع پر ہوں۔ من اراد اللہ، ابھی تو حدیث قدسی کا بھی ترجمہ نہیں کیا، بات چھڑ گئی تھی اس لیے کہ زائرین جا رہے ہیں کربلا تو ان تک ہدیہ پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہدیہ لے کر جائیے گا کربلا معلیٰ، اور مولا کی بارگاہ میں اور شہزادی کی بارگاہ میں اس طالب علم غلام 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 کے غلام جو غلاموں کا غلام ہے اس کا ہدیہ پہنچا دیجئے گا۔ آج جو کہنے جا رہا ہوں اسے یاد رکھیے کہ اپنے آپ کا ارادہ نہیں، کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو خیر عطا کرے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور کیا ڈال دیتا ہے؟ قبر زیارت حسین کی۔ تو یہ فارمولا قبول اس وقت ہوگا جب پریکٹیکل ہو۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، جب رسول نے فرمایا ہے تو تاریخ میں کوئی پریکٹیکل تو ہوگا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری روح جہاں پر ہے آپ کی ارواح وہاں لے جا پاؤں گا یا نہیں لے جا پاؤں گا، لیکن اب چونکہ مولا سے بھیک مانگ کے یہ جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کو لے کے وہاں پہنچ جاؤں جہاں اس وقت میری روح ہے، اور میں نظر مولا کے روضے پہ کیے ہوا ہوں، اور آپ تصور میں وہیں پہنچائیے۔ من اراد اللہ، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کو خیر عطا کرنے کا تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور زیارت امام حسین کی محبت۔ تو کوئی پریکٹیکل ہے تاریخ میں؟ پہنچاؤں آپ کو، پہنچ جائیے گا۔ پریکٹیکل ہے، یہ بتائیے فطرس جس کے بالوں پر نوچ لیے گئے تھے، میں تھوڑا سا جاگ کے سننا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگیے گا عزیزان گرامی، کچھ کہنا۔ فطرس جس کے بالوں پر، پتہ نہیں آپ کہاں جا کے سنیں، جس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے تھے، وہ ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا۔ کب کا مجرم ہے وہ؟ بھائی جا کے تاریخ پڑھیے، کب کا مجرم ہے؟ مولائے کائنات کے آنے سے پہلے کا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ذرا سا غور کیجئے، علی جب اس کائنات میں آئے تو کیا فرشتے ابو طالب کے گھر مبارکباد دینے نہیں آئے ہوں گے؟ ہمیں تھوڑا سا جاگیے نا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مبارکباد، تھوڑا سا جاگیے گا، مبارکباد دینے نہیں آئے ہوں گے؟ جھوک در جھوک فرشتے آئے، کیوں آئے؟ کہا مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا علی نے علی بھیجا ہے۔ کس کی مبارکباد؟ کہ علی نے علی بھیجا ہے، اس کی مبارکباد۔ کیا فطرس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ لیکن جاتے ہوئے دیکھا، سوال نہیں کیا کہ کہاں جا رہے ہو۔ اب علی کے بعد جب ایک بیٹا علی کو علی نے علی دیا، امام حسن مجتبی اس دنیا میں آئے، تب بھی فرشتے گئے، اور جاتے ہوئے فطرس نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار جا رہے ہیں، نہ علی کے آنے پہ پوچھا، بھائی کاش کے بعد نہ امام حسن کے آنے میں پوچھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین اس دنیا میں آئے، ذرا سا جاگیے گا، جب حسین اس دنیا میں آئے تو وہیں سے فرشتے گزرے، فطرس کی نظر پڑی، آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے جبرائیل سے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی تھوڑا سا جاگ کے سنیے، کہاں جا رہے ہو؟
کہا حسین کی آمد ہوئی ہے اور علی کے گھر علی بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو اب ایک بات بتائیے، نہ علی کے آنے پہ پوچھا نہ حسن کے آنے پہ پوچھا، جب حسین کی ولادت ہوئی فرشتے جانے لگے. اب اللہ نے ارادہ کیا، میں تھوڑا سا جاگے کچھ کہہ رہا ہوں، اب اللہ نے ارادہ کیا کہ فطرس کو خیر عطا کرے. جیسے ہی ارادہ کیا فطرس کے دل میں حسین کی محبت کروٹ لے گئی. کے بعد جاؤ، حسین کی محبت کروٹ لے گئی. آگے بڑھا، بلکہ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی ولادت ہوئی ہے. کہا اچھا، جو آیا تھا یہ حسین کی محبت کی وجہ سے آیا تھا، اب کیا کہے گا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی آمد ہوئی ہے. کہا اچھا، کیا مجھے بھی ساتھ لے چلو گے؟ نہیں پہنچے آپ. آیا تھا اس لیے کیونکہ محبت نے کروٹ لی. اب کہاں جا رہا ہے؟ زیارت امام حسین کے لیے. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کسی کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈالتا ہے اور زیارت حسین کی محبت ڈالتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھیے خاندان بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. صاحب اتنی سی جو فضیلتیں تھیں نا آل محمد کی، اسے بھی بنو امیہ اور بنو عباس نے چاہا کہ مٹا دیں. کیا کر دیں؟ اسے مٹا دیں. لیکن خدا کی قسم ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا، یہ زائرین کے لیے تحفہ دے رہا ہوں. جب کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک حدیث میری نظر سے گزری، اور اگر وہ حدیث آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو گئی تو مجھے لگے گا کہ یہاں پہ 50 اور 100 نہیں بیٹھے بلکہ 1000 کا مجمع. اگر آپ کے دلوں تک بات پہنچ گئی. عزیزان گرامی، کہاں نہیں روزوں کو مسمار کیا گیا؟ کہاں نہیں مسمار کیا گیا؟ ہر جگہ پہ. وہاں تھی دشمنی آل محمد کی اور ہم محبت حسین میں کربلا جا رہے ہیں. بارود بچھائے گئے، ہمیں مارا گیا، اولادوں کو لیا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا، لیکن ہم نے امام حسین کی زیارت سے منہ نہیں موڑا. جملہ پہنچا رہا ہوں، کیوں نہیں موڑا؟ اگر آپ کا اپنا ارادہ ہوتا تو ڈر جاتے. تھوڑا سا جاگو نا، مولا آپ کو مولا آپ کو آباد رکھے. اگر آپ کا اپنا ارادہ ہوتا تو آپ نہ جاتے اور ڈر جاتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ عزادار کربلا جائیں. کون چاہتا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کو خیر عطا کرے. آپ مجلس میں آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. کے بعد آپ مجلس میں آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے. اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو خیر عطا کرے. اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قبر امام حسین کی زیارت کو. صاحب آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں اور کل اس کو ذرا سا ٹھیک کر لیجئے گا. آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا زور سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، قبروں کو مسمار کیا گیا. توجہ، قبروں کو گرایا گیا. اتنی سی فضیلت کو مٹایا گیا تاکہ کوئی آل محمد تک نہ آئے. اگر ہمارا ارادہ ہوتا تو ٹل جاتا، لیکن اللہ کا ارادہ ہے، یہ قیامت تک نہیں ٹلے گا. اچھا، قبروں کو گرا کر کیا سوچا انہوں نے کہ ہم آل محمد کی قبروں کو مٹا دیں گے تو نشانیاں مٹ جائیں گی. لیکن حدیث پڑھی اور قسم خدا کی ایسا لگا کہ نشہ مودت ہزار افشا ہو گیا. یہ جو قبروں کو مٹا رہے تھے ان کے لیے حدیث پڑھی. معصوم سے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے اجداد کی قبروں کو گرایا جا رہا ہے. امام نے فرمایا قبورنا، توجہ، قبورنا فی قلوب محبینا. ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. جگہ جگہ پر آپ کی قبروں کو، آل محمد کی قبروں کو توڑا جا رہا ہے. امام نے فرمایا قبورنا، توجہ، قبورنا فی قلوب محبینا. ہماری اصل قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہے. آئے ہائے، کاش کے بعد واضح ہو جائے. توجہ فرمائیے گا. امام نے کیا فرمایا؟
بھائی تھوڑا سا جاگیے گا. امام نے کیا فرمایا؟ قبورنا فی قلوب محبینا، ہماری اصل قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں. کتنی بار ترجمہ کروں؟ ہماری قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں. یہ امام نے کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا اب اگر کسی کے باپ میں دم ہے، علی والوں کے دلوں سے محبت علی کو نکال کے دیکھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور صاحب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہی صحیح مسلم کی ایک حدیث سمجھ میں آئی. اور کبھی کبھی اگر صحیح کتابوں میں صحیح حدیث مل جائے، آئے مولا آپ کو آبا. ہاں جیسے بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگ نہیں ملتے. ہاں اگر مجلس حسین کا یہ خیمہ نہ ہوتا، ورنہ مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے کائنات اندھی ہو جاتی. ہاں اگر ولایتیوں کے چہرے نہ ہوتے، حسینیوں کے چہرے نہ ہوتے. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ دیکھنے میں تو ایک چاندنی اور قالین ہے، لیکن یہ فرش ازا تخت سلیمان سے افضل ہے. آج کا جملہ واضح ہو جاتا. یہ فرش ازا، توجہ فرمائیے گا. ہاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجب. عزیزوں آپ مولا آپ کو آباد رکھیں. اور یہ آپ کی آنکھوں سے فضائل پہ آنسو کا نکل آنا قبولیت کی دلیل ہے. اور عزیزان گرامی امام نے فرمایا قبورنا فی قلوب، جو زائرین جا رہے ہیں کربلا وہ یہ تحفہ لے کے جائیں. امام نے فرمایا قبورنا فی قلوب محبینا، ہماری قبریں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں. ارے ایک حدیث پڑھ کے بہت پریشان ہو رہا تھا. صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی، صحیحین میں، صحیح کتابوں میں صحیح حدیثیں ڈھونڈیے آپ کو مل جائے گی. اور وہ حدیث کون سی تھی؟ بہت پریشان تھا. جب یہ حدیث مل گئی تو اس حدیث کی وضاحت ہو گئی. اور کون سی حدیث؟ مومنین کے لیے تھی. اہل سنت برادران بھی مانتے ہیں. کہا کون سی حدیث؟ حرمت المومن، توجہ، حرمت المومن اعظم من الکعبہ. میں کاش کے بعد پہنچ جائے جو کہہ رہا ہوں، ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے. کیا فرمایا؟ حرمت المومن، بھائی ابھی بات واضح نہیں ہوئی. حرمت المومن اعظم من الکعبہ، ایک مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. صحیح مسلم تک میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو. اہل مومن کی عظمت، توجہ، مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے، مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. یہ حدیث پڑھنے کے بعد اس حدیث کی وضاحت ہوئی. کعبہ کیوں محترم ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ اس میں 3 دن علی رہے تھے. اب آپ بتائیے کہ جس کعبے میں 3 دن علی رہ جائے اس کی یہ عزت ہو، تو جس دل میں ہمیشہ علی رہتا ہو. کاش کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حرمت المومن یا علی، یا علی، یا علی، اللہم. تو یہاں آپ سب جو آئے ہیں اور آپ زیارت کربلا پہ جا رہے ہیں، تو آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے. کوئی اپنی مرضی سے کربلا نہیں جاتا جب تک کہ حسین نہ بلائے. ہاں اور اللہ کے ارادے کو ہی حسین کہتے ہیں. کاش کے بعد واضح، اللہ کے ارادے کو ہی حسین کہتے ہیں. اور اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو دل میں محبت. اور سنیے یہ جو بات کہی ہے دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا. کنکر پتھر نہ جمع کرو. حسین چاہتے تو ایک اشارے پہ کائنات کربلا میں آ جاتی، لیکن حسین نے کائنات سے ہیرے چنے. میں کاش کے بعد واضح ہو جائے. اور 72 کو لے کر کربلائے معلی آئے. عزیزان گرامی کنکر پتھر نہیں جمع کرنا ہے، زبردستی کھینچ کے نہ لاؤ. اس کو میں کربلا سے ثابت کر رہا ہوں اور اپنی فکر کی معراج کو اور بلند کیجئے گا. عزیزان گرامی کربلا سے ثابت ہے کہ زبردستی لانے سے کوئی نہیں آئے گا. اور دلیل کیا ہے؟ کربلا خالی ذکر نہیں ہے، کربلا فکر ہے.
ارے شمر ملون خدا لعنت کرے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین جسم کا نام ہے، جملہ رائے گا گیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا حسین جسم کا نام ہے۔ حسین صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جب کٹے ہوئے سر نے نوکے نیزہ سے تلاوت کی تب سمجھ میں آیا کہ حسین اللہ کے ارادے کا نام ہے۔ کیا ہے حسین؟ کہ اللہ کے ارادے کا۔ اور کربلا سے ثابت ہے کہ کوئی زبردستی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ دلیل کیا ہے؟ زبردستی نہ کربلا جائے گا، نہ حسین کی مجلس میں آئے گا، نہ عزاداری کرے گا، نہ علی کی ولایت مانے گا۔ دلیل کیا ہے؟ چاہے جیسے سن لیجئے گا، شاید کہ یہ آخری بات ہو اور میں مجلس تمام کر دوں۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل قافلہ آگے بڑھ جائے گا اور اصل موضوع سے بات شروع ہو جائے گی۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، زبردستی کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ کربلا پڑھیے، شب عاشور، بھائی توجہ، شب عاشور حسین نے چراغ گل کیا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مقتل کا سینہ چیر کے فضائل کا موتی دے رہا ہوں، اور اسے قبول فرمائیے گا۔ شب عاشور حسین نے چراغ گل کیا۔ اور آپ کو تاریخ کربلا پتہ ہی ہوگی، خدا کی قسم مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ جملہ پڑھتے ہوئے، پتہ نہیں آپ کیا قیمت لگائیں۔ بجھایا تھا حسین نے، جلایا کس نے؟ مولا آپ کو اب جا کے مقاتل پڑھیے گا، بجھایا تھا خیمے کے چراغ کو حسین نے، جلایا کس نے؟ تاریخ کہتی ہے بجھایا حسین نے، جلایا عباس نے۔ نا بجھایا حسین نے اور روشن کیا مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے۔ شب عاشور کیا کہا؟ کہا چلے جاؤ اور میں حسین جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ شریعت نہیں کہہ رہی ہے، ہم تھوڑا سا جا کے سنو نا، ہاں شریعت نہیں کہہ رہی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ شارع مقدس، شین الف رے عین، شارع شریعت بنانے والا، حاکم شریعت، مالک شریعت، جنت کے جوانوں کا سردار، مالک جنت کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ جسے جانا ہو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک بات بتائیے، اگر کوئی چلا جاتا کیا اسے جنت نہیں ملتی؟ ضرور ملتی، لیکن چراغ جب روشن ہوا تو کیا دیکھا؟ سب کی تلواریں نکلی تھی، حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، اور تاریخ اور بھی جملے ہیں کہ اپنی اپنی گردنوں پہ رکھ دیا اور کہا کہ ہوگی جنت میں دودھ کی نہر اور شہد کی نہریں، لیکن جنت ہم آپ کے قدموں میں مر جانے کو سمجھتے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا جا کے سنیے، جنت ہم آپ کے قدموں میں مر جانے کو سمجھتے ہیں۔ شاید کہ کوئی نیا نتیجہ دے جاؤ، اور اگر پہنچ جائے تو اس طالب علم کے حق میں دعا فرمائیے گا کہ زبردستی نہیں لانا، اور کربلا سے سیکھیے۔ شب عاشور کہا چلے جاؤ، عصر عاشور کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا۔ کہاں ہے سورت کا وہ مجمع جو ایک ایک لفظ پہ ساتوں آسمان کی سیر کرتا تھا؟ مولا آپ کو آباد رکھے، چاہے جہاں سے جا کے سنیے گا۔ شب عاشور کیا کہا؟ چلے جاؤ۔ ذرا کربلا کو غور سے دیکھیے، امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ امام نے شب عاشور کہا چلے جاؤ، جب کہہ دیا تھا چلے جاؤ تو عصر عاشور یہ کیوں کہا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے؟ کون نہیں آیا؟ آدم پہ واجب تھا کہ آئے؟ ارے کرتاس کربلائی پڑھ جاؤ چاہے جیسا سنیں، آدم پہ واجب تھا کہ وہ آئے، موسیٰ پہ واجب تھا کہ وہ آئے، یحییٰ پہ واجب تھا کہ وہ آئے، زکریا پہ واجب تھا کہ وہ آئے، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ لاشوں نے لبیک کہی، اور تاریخ کہتی ہے زعفر جن بھی مدد کے لیے آئے۔ اب بیٹھے رہیے، کھڑے ہو جائیے، آپ کی مرضی، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ زعفر جن بھی مدد کے لیے آئے، امام سے کیا کہا؟ مولا میں آپ کی مدد کو آیا ہوں۔ حسین نے کیا کہہ کے واپس کیا؟ حسین کو اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیجئے پھر ایک سوال پیدا ہو گیا، جب مدد لینی نہیں تھی تو بلایا کیوں؟ ارے صاحب تھوڑا سا جاگیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا۔ جب مدد لینی نہیں تھی تو بلایا کیوں؟ اب بھی نہیں سمجھے۔ شب عاشور کہا چلے جاؤ، اور عصر عاشور کہا کہ آ جاؤ۔ یہ شب عاشور سے عصر عاشور تک آ کر حسین قیامت تک کا فیصلہ کر کے چلے گئے کہ یاد رکھنا، جو حق پہ ہوگا چھوڑ کے جائے گا نہیں، جو باطل پہ ہوگا بلانے سے آئے گا نہیں۔ آج کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، صلوات پڑھیے محمد و جو حق پہ ہوگا وہ چھوڑ کے
ہائے ہائے مولا آپ کا. آپ ذرا کربلا کو اس نظر سے دیکھیے, جو حق پہ ہوگا وہ چھوڑ کے جائے گا نہیں. جملہ کہنے جا رہا ہوں صاحب, چاہے جو قیمت لگا دیں آپ, مولا آپ کو آباد رکھیں. بہت اچھا آپ نے سنا. عزیزان گرامی بس دعا دے دیجئے گا. شب عاشور کہاں چلے جاؤ, عصر عاشور کا کوئی ہے مددگار جو مدد کو آئے؟ حسین نے قیامت تک کا فیصلہ کر دیا کہ یاد رکھنا جو حق پہ ہوگا چھوڑ کے جائے گا نہیں, جو باطل پہ ہوگا بلانے سے آئے گا نہیں. اب ایک سوال کہ جب پتا تھا کہ کوئی جائے گا نہیں, ذرا سا جاگیے گا, جب حسین کو پتا تھا کہ کوئی جائے گا نہیں اور یہ بھی پتا تھا کہ باطل میں سے کوئی آئے گا نہیں, تو بلایا کیوں؟ حسین نے بلایا, کیوں بلایا؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں بلا لیا ہوتا تو ہم چلے آتے. اب سمجھ میں آیا, یہ مجلس حسین اسی صدائے حلمن کی تاسی میں ہے. قیامت تک کے لیے فرش ازا زینب نے اسی لیے بچھایا تاکہ محشر میں کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں بلایا نہیں گیا. کاش کے بعد بات کاش کے بعد بات ہو. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یہ جو مجلس حسین ہے قیامت تک رہے گی, یہ کیا ہے؟ یہ صدائے حلمن کی تأسی ہے کہ جو فرش ازا بچھ رہا ہے یہ دروازہ نہیں کھلا ہے, یہ حسین کے کرم کا باب ہے. ہاں آج بھی جو آنا چاہے آ جائے. ہم نے کسی کا راستہ نہ کل روکا تھا ہاں اور نہ آج روکا ہے, لیکن تم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. بھائی صاحب ایک جملہ پہنچا رہا ہوں, قبول فرمائے گا. تم اپنی مرضی سے چاہو کہ حسینی ہو جاؤ تو نہیں آ سکتے, لیکن جملے کی لاج رکھیے گا, لیکن اگر اللہ ارادہ کر جائے تو پھر حسین تک آنے سے حر کو 9 لاکھ کا لشکر بھی نہیں روک سکتا. اور آپ کا سلامت رہے, آباد رہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. امام حسین تک آنے سے حر کو 9 لاکھ کا لشکر بھی نہیں روک سکتا. اور زبردستی ہاتھوں کو جوڑ لاؤ, زبردستی نہ لاؤ, کوئی نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ہے اور تم چاہ رہے ہو. ہاں اللہ کا ارادہ ہے نہیں کہ اسے خیر عطا کرے, لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ وہ زبردستی. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حسین آپ کی جاگیر نہیں ہے, حسین اللہ کے ارادے کا نام ہے. جب تک اللہ نہیں ارادہ کرے گا تب تک کسی تک خیر نہیں پہنچ سکتا. تو عزیزان گرامی زبردستی لانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پتہ ہے کب سے شروع ہوا؟ جب سے مسلمان اور ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بھول گئے کہ دین پہنچانا ہے یا منوانا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جملہ اگر آپ کے دلوں تک نقش ہو جائے, اس ایک جملے پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے کہ دین پہنچانا ہے یا زبردستی منوانا ہے. ایک صلوات پڑھیے تو ایک بات عرض کر کے میں التفات کروا لگتا ہوں. صاحب اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے, پتہ ہے 11:15 ہو گئے. آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ شام میں بھی مجلس تھی, شاید دن میں بھی, اور رات کی مجلس آپ ماشاءاللہ سن کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد 11:15 بجے بھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ خود بیٹھنے آتے تو نہ بیٹھ پاتے. ہمارے کہیں بات اشارہ کرو مولا, اگر آپ خود بیٹھنے آتے تو نہ بیٹھ پاتے. اللہ چاہتا ہے بھائی اس کا نشہ اگر اتر جائے تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں بٹھائے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم تک خیر پہنچائے, اس لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ذکر امام حسین سن رہے ہیں. زبردستی کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا. اور آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں, بہت اہم ہے اور اسے ذرا سا محسوس کیجئے گا. اب چوروں سے خطرہ نہیں ہے, نہ مجھے تو نہیں ہے. چور نکلتے ہیں رات میں, چوروں سے خطرہ نہیں ہے. اب ڈکیت سے خطرہ ہے. اور کون سے ڈکیت؟ جو چوراہے پہ عقیدے کے ڈکیت ٹہل رہے ہیں.
साहब इसे समझ लीजिएगा और बात तमाम कर रहा हूँ, इसे समझ लीजिएगा। हमें चोरों से खतरा नहीं है, क्योंकि चोर रात में निकलते हैं, और जो अकीदे पे डाका डालता है, जो अकीदे के डकैत हैं, वो कब निकलते हैं? वो दिन के उजाले में, वो डायरेक्ट आपकी मोहब्बत पे ही वार करते हैं। और क्या कहते हैं? ये तबर्रुक कैसा, और इतनी मजलिसें कैसी, ये मातम कैसा है। अब एक बात कह रहा हूं, पता नहीं कहां से आवाज उठी थी, मैं नहीं जानता। जात से इख्तिलाफ नहीं है, नजरियात से है। जात से नहीं है, किससे है? नजरियात से है। अजीजाने गिरामी, ये जो ताबूत आप सजाते हैं, अलम सजाते हैं, इसका एहतराम वाजिब है। क्यों वाजिब है? क्योंकि ये उनकी निस्बत में है कि जिन निशानियों के एहतराम का हुक्म अल्लाह ने दिया। भाई काश के निस्बतों का एहतराम है, इसका एहतराम देख रहे हैं। ये एक कपड़ा है, ये क्या है? ये सामने ये फरेरा है, कपड़े का बनता है, और ये क्या है? पंजा चांदी का है। लेकिन अगर ये अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत में चला गया, तो हर हलाल जादे पर इसका एहतराम। कुछ कह रहा हूं, तवज्जो है, तवज्जो फरमाइएगा। किस पर? किस क्या मैंने कहा कि वो उसका खून पाक हो, और अगर पाकीज़ा खून वाला होगा कभी इसकी मुखालिफत नहीं करेगा। ये क्या है? बस आखिरी बात, ये क्या है? ये है शबी। किसकी? परचम की शबी। ताबूत क्या है? वो भी ताबूत की शबी। अब एक बात बताइए, पता नहीं कहां से आवाज उठी थी, मैं नहीं जानता। इसकी बेहुरमती की गई और कहा गया कि ये रोजे कैसे हैं, ये शबीहें कैसे हैं, क्या इनमें असल का असर आ सकता है? किरतास करबलाई पढ़ जाओ, अगर बात पहुंच गई तो शायद कोई खामोश ना रहे। उन्होंने कहा क्या असल का असर नकल में आ सकता है? असल का असर क्या शबी में आ सकता है? उन बदबख्तों से जाके कहना कि अगर असल का असर शबी में ना आता तो कभी हुसैन ये ना कहते, जब नाना की याद आती है तो अली अकबर को देखता। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हाँ, जब नाना की याद आती है तो मैं शबी है मोहम्मद अली अकबर को देखता हूं। और साथ देखिए, हर चीज का कॉन्सेप्ट मौजूद है और आपको जवाब देना है। और सुनिए, सिर्फ खतीब जाकिर की जिम्मेदारी नहीं है, जो हुसैन का तबर्रुक खा रहा है उस पर वाजिब है कि दिफाए अहले बैत में जबान खोले, और जो तबर्रुक के खिलाफ बोले काउंटर अटैक करो। ना बख्शने वाली बात ही नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हारे दरमियान से हुसैन का तबर्रुक चला गया, नस्लों को खतरा है, पाकीज़गी नहीं रहेगी। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इन सारी चीजों का जवाब सिर्फ जाकिर पर वाजिब नहीं है। हाँ, आप भी जाकिर हैं, आप जिक्र मौला कीजिए, आप भी जाकिर हैं। आपके ऊपर भी वाजिब है कि दिफाए अहले बैत में जबान खोलें। हाँ, जब हमारे बाप पे बात आ जाती है तो जिंदगी भर बात नहीं करते। हाँ, जब हमारे बाप पे बात आती है तो जिंदगी भर बात ही नहीं करते। हालांकि मोहब्बत कुछ है ही नहीं सिवाय मोहब्बत अहले बैत के। नहीं, जुमला पहुंचे तो बोलिए, मोहब्बत कुछ है ही नहीं सिवाय मोहब्बत अहले बैत के, और नफरत कुछ है ही नहीं सिवाय आले मोहम्मद के दुश्मनों से नफरत के। ना, आले मोहम्मद पर तबर्रा है और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर तबर्रा है और आले मोहम्मद पर सलाम है। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत और नफरत का कानून सिर्फ दो ही जगह पर है, या तो हुसैन के दुश्मनों पर लानत करो, हाँ, और या तो हुसैन से मोहब्बत करो। और ये सबसे होगा नहीं,
کیونکہ اگر اپنی مرضی سے ہوتا تو سب کرتے، یہ تو اس وقت ہوگا جب اللہ ارادہ کرے۔ کیا آج کے بعد واضح ہو جائے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حدیث رسول ہے، یہ سب سے نہیں ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، کل سے پابندی وقت کے ساتھ اگر آپ آ سکیں تو آ جائیے گا۔ اس طالب علم کے حق میں افتخار کی منزل ہوگی، اور آپ کا آنا خود آپ کے لیے باعث شرف ہوگا، اس لیے کہ اس کشتی نجات تک 2 سال جو گزر گئے، آپ کا سگا بھائی آپ کے پہلو میں آخری سانس لے رہا تھا۔ ذرا عزاداری کی قیمت کو سمجھیے، آپ کا سگا بھائی آپ کے پہلو میں آخری سانس لے رہا تھا۔ قدم قدم پہ، گلی کوچوں میں، میدان پہ، روڈ پہ، شہر میں، قریے میں، گلی میں اور گاؤں میں، دیہاتوں میں ملک الموت بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، اور ان کا پنجہ زندگی کے گریبان پہ تھا۔ جہاں پہ آپ کا باپ آپ کے پہلو میں آخری سانس لے رہا تھا، قدم قدم پر چتائیں جل رہی تھیں، اللہ نے اس موت کے ہنگامے سے پھر آپ کی سانسوں کی ضمانت لے کر کشتی نجات تک پہنچا دی۔ ہاں، مولا آپ کو آباد رکھیں جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے آل محمد کا، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ اس سال آپ حسین کی عزاداری کریں، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ حسین کا ماتم کریں اور حسین کی عزاداری کریں۔ عزیزان گرامی، کائنات کا کوئی خطہ ہو، کوئی جگہ ہو، جا کے دیکھیے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں آیت موجود ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ جانے کہ حسین نے نوک نیزہ سے اللہ کا کیسا ذکر کیا کہ اب قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور عزیزوں، آپ کی آوازوں کا بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ عزیزوں، بڑی دیر سے آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے، لیکن انصاف سے ایک بات بتائیے، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میں تو پردیسی ٹھہرا، دعاؤں کے سوا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتانا، جتنے بھی یہاں عزادار بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو محرم کی چاند رات سے لے کر 10 محرم تک حسین کا ماتم کر رہا ہو اور شام غریبہ کو نہ سویا ہو؟ ارباب عزا، شام غریبہ میں آپ اتنا تھک جاتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں وہاں سو جائیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی زلفوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیر رہا ہے، اور ایسی نیند آتی ہے کہ سال بھر آپ کو ایسی نیند نہیں آتی۔ ارباب عزا، شام غریبہ میں کوئی ایسا عزادار نہیں ہے کہ جو نہ سویا ہو، لیکن جا کے مقتل کا مطالعہ کرو، تاریخ کو نہیں پتا کہ شام غریبہ کے بعد سے زینب چین کی نیند کب سو سکی۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہاں ارباب عزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بہت دیر سے ایک بی بی آ کے اس فرش پر بیٹھی ہے۔ ارباب عزا، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بی بی آئی ہے کہ جو پسلیوں پر ہاتھ رکھے یہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کیا فضائل پڑھیں گے، لیکن وہ بی بی آتی اس لیے ہے تاکہ لال کے مصائب ہوں تو اس بی بی کا رومال کھل جائے، ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جائے۔ ہم نے اور عرفہ سے سنا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ دہاڑے مار کے روتے ہیں نا تو 4 سال کی بچی آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، پھوپھی اماں، ارے یہ ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے ان کا بھی کوئی کڑیا جوان مارا گیا۔ اللہ اکبر، یہی رونے کا حق ہے ارباب عزا۔ بس 2 جملے مصائب کے مجلس سما۔ ارباب عزا، جناب سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ ایسے رو رہے ہیں سر و سینہ پیٹ کے جیسے ان کا بھی کوئی کڑیل جوان مارا گیا ہو۔ یہ کون ہے؟ جناب زینب کہتی ہے، میری لاڈلی، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ ارے سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو کوئی میرے گوشوارے نہ چھینتا۔ ارے آپ زیارت کربلا پہ جا رہے ہیں، ارباب عزا چاہیے گا زمین کربلا کے ان جملوں کو سوچئے گا اور گریہ فرمائیے گا۔ بس عزیزان گرامی، 2 جملے مصائب کے مجلس سما۔ آپ کتنا روتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹہ، تھک جاتے ہوں گے، لیکن چاہیے زیارت ناہیہ کا مطالعہ کیجئے۔ ہمارا اور آپ کا وقت کا امام سلام کرتے ہوئے کہتا، سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا۔
آگے بڑھ کے مولا کہتے سلام ہو ان سرکھلی بیویوں پر جنہیں شرابیوں کے دربار سے گزارا گیا. ارے قیامت کا فکرہ کہا مولا نے. سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئے. اللہ اکبر. مولا فرما رہے سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی. آپ کی بیٹیاں سلامت رہیں, آپ کی اولادیں سلامت رہیں, لیکن بلا تجویز بلا تجویز جہاں پر حسین کی بیٹی ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا. ارے باب اعظم ہمارا اور آپ کا آخری امام روتے ہوئے فرماتا سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے. آگے بڑھ کے آخری فقرہ سننا, مجلس تمام ہے. مولا کہتے سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا. ایک طالب علم یہی فقرہ پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے رونے لگا. ایک عالم دین کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد کہتا آقا یہ بتائیں وہ کون سی آنکھیں جنہیں ہمارا وقت کا امام سلام کر رہا ہے. اور مولا کہہ رہے سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا. عالم دین رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کیا تم نے مقتل کا مطالعہ نہیں کیا؟ ارے جب علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو شمر ملعون نے کہا تھا خبردار رہنا, قافلے میں دیکھتے رہنا اکبر کی پڑھنے والی علی کی بیٹی عباس کی بہن زینب نہ سونے پائے. ارباب اعضاء یہی وجہ تھی جب کوفے گئی کوئی شکایت نہ کی, نانا کے روزے پہ آئی کوئی شکایت نہ کی, لیکن جب غریب بیٹی نے غریب اماں کی قبر کو دیکھا خود کو گرا دیا کہ اماں تیری زینب لٹ کر آ گئی, اماں تیرا حسین مارا گیا, اماں میرا اکبر مارا گیا, اماں قاسم کا ناشا پامال ہو گیا, اماں تیرے لال کے قاتلوں نے زینب کو اتنا جگایا کہ زینب کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. اب سید سجاد زینب کو نظر نہیں آ. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم مظلوم کربلا و اسیران کربلا یا حسین.